اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا ایک دن آئے گا انتم کثیرون، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری طاقت اور اہمیت اس سمندر کی جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو تعداد بڑی زیادہ ہے نا، ابھی کیا کہتے ہیں حرمت رسول پر جلوس نکال لیں 2 منٹ میں روڈ بلاک ہو جائے گا، 2 منٹ میں روڈ بلاک ہو جائے گا، لڑائی بھڑائی توڑ پھوڑ ہو جائے گی. عید میلاد النبی کا جلوس نکال لیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے روڈوں کے اوپر جناب زور و شور سے نعرے لگانے. لیکن جب کام کی بات آئے رسول اللہ نے فرمایا انما الناس کالابل المئہ، اور لوگوں کی مثال میرے صحابہ ایسے ہے جیسے 100 اونٹ ہو نا، ریوڑ ہو انے وہاں 100 اونٹ ہے، لیکن لا تکاد تجد فیہا راحلہ، اگر تم نے لمبا سفر کرنا ہونا اور اس سفر کے لیے اونٹ چاہیے ہو تو 100 میں سے شاید تمہیں ایک تمہارے کام کا ملے گا. یہ لوگوں کی مثال ہے. بھئی اس قسم کے لوگ نہ بنیں، اس قسم کے لوگ نہ بنیں. اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے دین میرے بھائیوں اس کے اوپر سودا نہ کریں، اس کے اوپر ثابت قدمی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آج ہر بندہ رو رہا ہے ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں لوٹ گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کرپشن ہو گئی، فلاں بھاگ گیا، فلاں دبئی نکل گیا، فلاں انگلینڈ نکل گیا. ہم ان کو ہی رو رہے ہیں. اور اللہ کے بندے تو بتا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے اپنی ذات کے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنے قوم اور اپنی ملک کے لیے کیا کیا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اثر جو ہے وہ معروف ہے، تلاش کرنے کے باوجود مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا، لیکن نقل کئی لوگوں نے کی ہے. یأتی فی آخر زمان اقوام اخر، آخر زمانے میں ایسی بے شمار قومیں ہوں گی قصدہم التلاوم، کرن کران گے کچھ نہیں، کرنا کرانا کسی نے نہیں، التلاوم بس باتیں کرنے والے ہوں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو خود کو اگر تھوڑا سا سرچ کر لو تو خود سے بھی بڑا کرپٹ انسان کوئی نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں دین کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے، اور خود محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بن جائے، ہم کسی مقام پر پہنچ جائیں، ہماری کوئی مرتبت اور کوئی منزلت بن جائے، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ اغیار ہوں، وہ یہود ہوں، وہ عیسائی ہوں، کچھ بھی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حلوے کی پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں. قرآن نے کہا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اور تم سوئے ہوئے ہو وہ جاگ رہے ہیں. اگر تم کہتے ہو نا محنت کریں گے تو جان بھی جائے گی، پیسہ بھی لگے گا، سکون بھی نہیں ہوگا، اور اگر تم محنتیں کر کر تمہاری مشقت اور خون پسینہ نکلتا ہے تو خون پسینہ ان کا بھی نکلتا ہے. لیکن تم دونوں میں بڑا فرق ہے. تم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو اور وہ اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتے. تو اس لیے ایک شاعر نے پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور افرادوں کو جھنجھوڑنے کے لیے الفاظ کہے اذا القوم قالوا من فتى خلت اننی دعیت ولم اکسل ولم اتبلدی. ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جب قوم سے کوئی کسی کام کے لیے آواز آئے کہ کون ہے جو اس کام کو جو ہے وہ مکمل کرے گا، تو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آواز مجھے دی جا رہی ہے. اور جب میری قوم، میرا ملک، میرا دین وہ مجھے آواز دیتا ہے تو پھر ولم اکسل ولم اتبلدی، تو پھر نہ مجھ میں سستی ہوتی ہے اور نہ میں پیچھے ہٹتا ہوں. میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے. دیکھیں کہ میری ذات میں کس کس جگہ کرپشن ہے، میری ذات میں کس کس جگہ بد اخلاقی ہے، میری ذات میں کس کس جگہ جھوٹ ہے، میری ذات میں کس کس جگہ جو ہے وہ ظلم ہے، میری ذات میں کس کس جگہ جو ہے وہ بدعملی ہے، اور میری ذات میں کون کون سے وہ نقائص ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو جہاں طاقت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق عمل کریں. اور کسی کہنے والے نے کہا کہ مسلمانوں کو وہ جاہلی قول استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جب جو ہے وہ ابرہہ نے آ کر جو ہے وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی نا، تو سردار نے جا کر کیا کہا؟ اس نے کہا انا رب البیت وللبیت رب یحمیہ. بھائی میرے اونٹ واپس کر دے، میرے اونٹ واپس کرو.
میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کرو، باقی تم نے بیت اللہ گرانا ہے، ایک بار چھوڑ 1000 بار گراؤ، اس کا رب ہے خود بچا لے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا عمل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے؟ قیامت کے دن جب جناب آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ جیسے سارے نبی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، جب آخر میں وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انا لہا، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انا لہا، میں اپنے رب سے اپنی اس امت کی بھی اور اس ساری کائنات کی سفارش کروں۔ انا لہا، یہ کہنا بس اپنا کام، اپنی ذات، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنی دکانداری، اپنا پیٹ، اپنا بزنس، اپنی اولاد، یہ تو بھئی کافرانہ سوچ ہے۔ محمدی سوچ یہ ہے انا لہا، بتاؤ تو صحیح کہاں ضرورت ہے قوم کو، کہاں ضرورت ہے ملت کو، کہاں ضرورت ہے اولادوں کو، کہاں ضرورت ہے اس نوجوان نسل کو۔ انا لہا، ہم ان کا کام کریں گے، ہم ان کے کام آئیں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے، ان کو سیدھا رستہ دکھائیں گے اور ان کو برائیوں سے بچائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح کرنے کے بعد جس حد تک آپ جہاں بھی ہیں دین کی بات کرنی، توحید کی بات کرنی، اسلام کی بات کرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرنی، بدعت کی اور شرک کی تردید کرنی، اور اس ملک کی حفاظت کی بات کرنی، اس کی اصلاح کی بات کرنی، کرپشن کو ختم کرنا، اصلاح اور سچائی کا بول بالا کرنا، کوئی کرے نہ کرے لیکن ہم کسی کی اصلاح کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کوشش سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کن مبارکن اینما کنتا، اے مسلمان تو جہاں بھی ہو تجھے ایک مبارک شخصیت ہونی چاہیے۔ جناب ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، لمبی بات ہے، فَإِنَّ بَرَكَةَ الرَّجُلِ، اس نے کہا ابن قیم بابرکت شخصیت ہونا چاہتا ہوں، بتاؤ برکت والا شخص کون ہوتا ہے؟ فرمایا تعلیمہ للخیر حیث حلا، بابرکت شخص بننا چاہتے ہو نا تو بابرکت شخص وہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اپنی خیر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، جہاں جاتا ہے خیر اس کے ساتھ چلتی ہے۔ وَنُصْحُهُ لِكُلِّ مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ، جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس سے کوئی خیر ہی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، او قوم والو میرے رب نے مجھے میرے ساتھ برکت رکھ دی ہے، میں جہاں بھی جاؤں میری ساتھ برکت ہے۔ کیا برکت ہے؟ مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ، میں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہوں، داعیًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، مذکرًا بِهِ، اس کی نصیحتیں کرنے والا ہوں، مرغبًا فی طاعتہ، لوگوں کو اس کی اطاعت کی طرف رغبت دلانے والا ہوں۔ فہذا من برکت الرجل، اگر تو بابرکت شخصیت ہونا چاہتا ہے تو یہ ایک شخص کی بابرکت شخصیت ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بابرکت شخصیت بنا، اور ہمیں بھی خیر، دین، اسلام، قوم اور ملت کے لیے ہمیں مفید بنا۔ وآخر دعوانا